برے صغیر میں دینی نصاب کی تاریخ کے اس سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس بنیاد کی، اس ابتدائی ڈھانچے کی جو صوفیہ کرام کی خانقاہوں نے رکھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علم اور اخلاقی تربیت کا یہ نظام آخر بنا کیسے تھا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی تو ہے کہ برِ صغیر میں اسلامی تعلیم کی جڑیں آخر ہیں کہاں؟ یہ جو اتنی بڑی علمی روایت ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اس سفر کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خانقاہ اور تعلیم کا آغاز کیسے ہوا، پھر صوفیہ کے استاد والے کردار کو سمجھیں گے، اس کے بعد خانقاہوں کے نصاب میں جھانکیں گے کہ آخر پڑھایا کیا جاتا تھا، چوتھے نمبر پر اہم شخصیات اور کتابوں پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس پورے نظام نے پیچھے کیا میراث چھوڑی۔ تو چلیں اپنے سفر کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، خانقاہ اور تعلیم کا آغاز، یعنی وہ 2 ستون جن پر ابتدائی تعلیم کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہانی کتنی پرانی ہے۔ دیکھیں، اس کا آغاز 629 عیسوی میں کیرلا کی چرامن جمعہ مسجد سے ہوتا ہے، جو کہ کمیونٹی لرننگ کی ایک ابتدائی مثال تھی۔ پھر 712 میں جب سندھ فتح ہوا تو دیبل اور ملتان میں باقاعدہ تعلیمی حلقے قائم ہوئے، اور بات یہاں رکی نہیں۔ 10ویں صدی آتے آتے تو سندھ اور جنوبی پنجاب میں فقہ جیسے اعلیٰ مضامین کے لیے باقاعدہ مدارس بن چکے تھے۔ اور اس پورے نظام کا جو دل تھا وہ تھی خانقاہ۔ اب خانقاہ کو صرف ایک روحانی جگہ مت سمجھیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ ایک ایسا متحرک ادارہ تھا، ایک ایسا انسٹیٹیوشن جہاں علم بھی ملتا تھا اور روح کی تربیت بھی ہوتی تھی، دونوں ساتھ ساتھ۔ اس دور کی تعلیم کو ہم 2 لیولز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تھی ابتدائی سطح، جسے مکتب کہتے تھے، یہاں بچوں کو بس پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا اور قرآن پاک حفظ کرایا جاتا تھا۔ اور پھر آتی تھی اگلی، یعنی ایڈوانسڈ سطح، جو تھی خانقاہ یا مدرسہ۔ یہ ہائر ایجوکیشن کے سینٹرز تھے، جہاں فقہ، تفسیر، منطق، گرامر، یعنی کہ اس دور کے پیچیدہ علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو اس نظام کی اصل جان تھے، صوفیہ کرام، جو صرف روحانی پیشوا ہی نہیں تھے بلکہ کمال کے استاد اور ماہر تعلیم بھی تھے۔ چلیں ان کے اس کردار کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء یا پھر داتا گنج بخش، ان عظیم ہستیوں کو ہم اکثر روحانی پیشواؤں کے طور پر ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کی ایک اور بہت بڑی شناخت یہ تھی کہ یہ نامور معلم بھی تھے۔ انہوں نے ایسے تعلیمی مراکز قائم کیے جہاں سے علم کی روشنی پورے برِ صغیر میں پھیلی۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق اس دور میں تعلیم کا بنیادی مقصد صرف کتابیں پڑھا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی دینی اور اخلاقی تربیت دینا تھا جس سے ایک بہتر انسان تیار ہو۔ اصل فوکس کردار سازی پر تھا۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خانقاہوں میں آخر پڑھایا کیا جاتا تھا؟ ان کا نصاب کیسا تھا؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں علم اور اخلاق کو کیسے ایک لڑی میں پیرویا جاتا تھا۔ شیخ نظام الدین اولیاء کا یہ قول اس دور کی تعلیمی سوچ کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، علم ایک بہت ہی معزز کام ہے جو خود اپنی جگہ ایک مقصد ہے، اسے روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سوچیں کتنا گہرا نظریہ ہے، علم برائے علم، نہ کہ علم برائے دولت۔ خانقاہی نصاب کی سب سے خاص بات اس کا توازن تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ 2 چیزوں کا ایک خوبصورت امتزاج تھا، ایک طرف علم یعنی ایکیڈیمک نالج اور دوسری طرف تربیت یعنی روحانی اور اخلاقی نشو و نما۔ یہاں پر سوچ کی گہرائی کو روح کی پاکیزگی سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ اور ایک اور بہت اہم اصول تھا، جیسا کہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ علم کا مقصد عمل ہے، مطلب جو کچھ سیکھا ہے وہ صرف دماغ میں نہ رہ جائے بلکہ آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ نالج کو ایکشن میں بدلنا ہی اصل مقصد تھا۔ تو چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جامع نصاب میں کون کون سے مضامین تھے اور کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ فہرست دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ ذرا ان مضامین کی وسعت تو دیکھیں۔ ایک طرف فقہ اور تفسیر جیسے دینی علوم ہیں، تو دوسری طرف عربی گرامر، منطق اور فلسفہ بھی شامل ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، فلکیات اور ریاضی یعنی سائنس کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی تھی۔ یہ اس نظام کی غیر معمولی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹا گیا تھا۔ اچھا، ان تمام علوم پر مہارت حاصل کرنے کے لیے 2 زبانیں سیکھنا بہت ضروری تھا، عربی اور فارسی۔ یہ زبانیں صرف علم کا دروازہ نہیں تھیں، بلکہ ان کے ذریعے طلباء ایران اور وسطی ایشیا کی وسیع علمی اور صوفی روایات سے بھی جڑ جاتے تھے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شاندار تعلیمی نظام نے بر صغیر پر آخر کیا پائیدار نقوش چھوڑے۔ اس پورے نظام کی ترقی کو ہم 4 قدموں میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی مقامی مسجدوں میں، جہاں ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا جب خانقاہی نظام ابھرا، جس نے روحانی تربیت کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ملا دیا۔ تیسرے قدم پر یہی ماڈل آگے چل کر باقاعدہ مدرسہ سسٹم کی بنیاد بنا، اور ان سب میں جو سب سے خاص بات تھی وہ تھا استاد اور شاگرد کا گہرا ذاتی رشتہ، جو اس روایت کی پہچان بن گیا۔ تو آخر میں خانقاہی نظام نے بر صغیر کی فکری اور ثقافتی تاریخ پر جو گہرے اثرات چھوڑے وہ کیا تھے؟ ان میں سب سے اہم تھا استاد اور شاگرد کا دلی تعلق۔ پھر تعلیم کو صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح کا ذریعہ سمجھا گیا۔ تیسرا، مقامی زبانوں کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا، جس سے ثقافتی ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کر اس نظام نے آنے والے تمام تعلیمی نظاموں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اور آخر میں ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا جدید تعلیمی نظام ہے، وہ خانقاہی روایت کے اس اخلاقی اور دلی تربیت سے کیا سیکھ سکتا ہے؟